قیامت کے دن دیکھا جائے گا؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب حضور کے مصلی کا میں وارث بنا ہوں، جب خلافت مجھے سونپی گئی ہے، جب حضور مجھے اپنے مصلی پر کھڑا کر کے گئے ہیں، تو حق میرا یہی بنتا ہے جو آج بھی شریعت محمدی سے منہ موڑے گا تلوار اس کا سامنا ہوگا۔ تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا ان کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا سارا کا سارا شریعت محمدی پر تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس سے یہ سوال کر دیا۔ ویسے اگر آج بھی کوئی امام جو ہے وہ کوئی بات کر دے تو ہزاروں جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پوچھ کیسے لیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی آج ہے کہ جس نے آتے ہوئے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی بیمار کو پوچھنے چلا گیا ہو؟ تو سارے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چہرہ مبارک فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آتے ہوئے ایک تیمارداری کی ہے، ایک مریض کو پوچھا ہے، میں پوچھنے گیا تھا کہ یار تو نماز پڑھنے آتا تھا، تو ہمارے ساتھ لجپال نبی کی کچہری میں بیٹھتا تھا، تو ہمارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے میدان میں جاتا تھا، بتا اتنے دن ہو گئے کیوں نہیں آ رہا؟ تو مجھے جب بتایا گیا، پتہ چلا وہ بیمار ہے، یا رسول اللہ میں آج اس کو پوچھنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس کچہری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کاش کہ میں عمل کے لحاظ سے کبھی سیدنا صدیق اکبر سے باری لے جاؤں۔ تو جیسے میں نے سنا تو میں نے کہا، اے عمر تو کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ صدیق ہی وہ ہے جو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کہ جو مریض کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، وہاں جاتے تک اللہ اپنے رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، وہ نوری فرشتے آ کر اس بندے کے قدموں میں پروں کو بچھا لیتے ہیں، اور فرمایا یہ جب تک وہاں تک پہنچتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی مجلس میں حضور علیہ السلام نے پھر سوال فرمایا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، اے میرے یاروں غلاموں، ذرا بتاؤ تو صحیح نا، کیا آج کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کو کندھا دیا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہوا ہے؟ تو بیٹھے ہیں صحابہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہوئے میں نے ایک جنازے میں شرکت کی ہے، اس جنازے کو میں نے کندھا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مسلمان ہے اس مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق ہیں، فرمایا ان حقوقوں میں یہ بھی ایک اس کا حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اور جو اس نیت سے شریک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جو دکھانے کے لیے پہلی صف میں جاتا ہے، دائیں بائیں اور مل کر آتا ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، تو اس کو دکھاوے کا پھر ثواب نہیں ملتا۔ دوسرے پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واہ صدیق، تیری شان کہ تو حضور علیہ السلام کو
جانتا مانتا پہچانتا اور حضور کی ہر بات پر عمل بھی کرتا ہے۔